اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 121 اور 122. اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں، اردو میں بھی آپ وادی ہی بولتے ہیں، عربی میں بھی وادی ہے، اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے. جب آپ سفر پہ جیسے شروع کرتے ہیں سفر، بس آپ کے لیے نیکیاں مزید یعنی بڑھا کر لکھی جانی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں. لیجزیہم اللہ، اللہ ان کو جزا دے، ریوارڈ دے. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے ان کے لیے کہ پوری بستی خالی کر دیں اور سب کے سب نکل کے چلے گئے جناب والا کہ وہ دین سیکھنے گئے ہیں، مدرسے گئے. نہیں، پوری بستی خالی تھوڑی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جواز کے درجے میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہاں جناب آپ سب کے سب پورا گھر چلے جاؤ، پوری بستی چھوڑ کر خالی کر کے چلے جاؤ. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ دین سیکھنے جا رہے ہو. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے روٹی بھی تو کھانی ہے نا، تو روٹی کے لیے بھی تو انتظام کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. ہاں، کچھ لوگ جائیں جہاں پر ایسے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو قرآن و سنت سکھا رہے ہیں، وہاں سے سیکھیں اور پھر آئیں پیچھے والوں کو بھی سکھائیں. یا باری لگا لیں کہ ایک دفعہ ایک فرد چلا گیا گھر کا، دوسری دفعہ دوسرا چلا گیا، یا 4-5 رہتے ہیں تو 2 کر کے چلے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور آپ نے دنیا کے لیے اپنے جو کاروبار زندگی ہے دوسرے کے لیے آپ نے کہتے مانگ کے کھانا شروع کر دیا. پیر صاحب بن کے بیٹھ گئے جناب والا، اور وہ دوسرے مریدین لالا کے کما کے دے رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے دین میں. تو فرمایا اللہ نے وما کان المؤمنون، اور مومنوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں. تو ہر فرقے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یعنی ہر قبیلہ، ہر گروہ میں سے ایک گروہ دین کی سمجھ یعنی دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں، اپنے قوم میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں، تاکہ وہ پیچھے رہنے والے بھی اللہ سے ڈریں. یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے، جو کاروبار زندگی، جنہوں نے معیشت کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے تھے، ایمانداری سے تجارت کر رہے تھے، وہ بھی دین کے فقہ حاصل کریں اور وہ بھی دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ان آیات مبارکہ سے آپ یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. کسی کو سادھو بابا بن کر بیٹھنے کے لیے نہیں حکم دے رہا ہے، بلکہ سب دین میں فقیہ ہوں اور باری باری کر کے نکلیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں. ایک چیز ہمیں آتی ہے ہم آپ کو سکھا دیں، ایک چیز آپ کو آتی ہے آپ ہمیں سکھا دیں. ایک دوسرے سے سیکھیں. نفقہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، نان نفقہ، یہ وہی نفقہ ہے. نفقہ کبیرہ بھی ہوتا ہے، نفقہ صغیرہ بھی ہوتا ہے. قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، طے کرنے کو بھی کہتے ہیں. جیسے کوئی چیز آپ کاٹتے چلے جا رہے ہیں تو راستہ بھی تو آپ کو گزرتا جا رہا ہے نا، تو راستہ آپ کا کٹتا جا رہا ہے. وادیوں کو آپ طے کرتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آیت نمبر 120 میں گزر چکا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو وہاں پر مذکور ہے، اللہ نے بیان کیا ہے کوتبہ لہم کے ساتھ بہی گزرا ہے نا، مگر اس جگہ بہی نہیں، یہاں فرمایا لیجزیہم اللہ ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو بتایا کہ آپ جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہو تو کچھ وہ اعمال درپیش ہوتے ہیں جو آپ ارادتاً کرتے ہو، اور کچھ غیر ارادی طور پر بھی اعمال پیش آ جاتے ہیں. اب جیسے مثال طور پہ کوئی جا رہا ہے راستے میں، راستہ طے کر رہا ہے تو اس کا اجر تو لکھا ہی جا رہا ہے، لیکن راستے میں ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، سواری سے گر گیا، ویسے گر گیا، کسی نے پتھر مار دیا یا بیمار ہو گیا، کسی بھی طرح کی مشکلات اس کو پیش آ گئیں. لیکن یہاں پر اس آیت مبارکہ میں صرف ان اعمال کا ذکر ہے جو انسان اپنے اختیار میں یعنی رکھ کر کرتا ہے، چلنا ہے. جیسے
لیکن ساری چیزیں جب اللہ کی راہ میں آپ نکلتے ہیں تو اللہ کی راہ میں نکلنے کی یہ بنیاد ہی ہیں. زیادہ سفر ہے، سواری ہے، اسلحہ ہے جو میسر ہو خرچ کرنا. پھر جب اللہ کی راہ میں آپ سفر کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور جنگل اور وادیاں طے کرتے چلے جاتے ہیں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اچھا، سفر چاہے کوئی سا بھی ہو، اگر آپ نارملی گھومنے پھرنے کے لیے بھی سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ مشکلات آپ کو آتی ہیں، اور مال تو آپ کا لازمی ہر قدم پہ خرچ ہوتا ہے، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے، کبھی سواری کے لیے کبھی اپنے لیے کبھی کھانے پینے کے لیے. تو یہ نفقہ جو ہے نا، یہ ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں چھوٹا خرچ ہوتا ہے، کبھی بڑا خرچ ہوتا ہے، نفقہ صغیرہ نفقہ کبیرہ. تو یہ جو خرچ ہے، اب غزوہ تبوک میں لوگوں نے خرچ کیا تھا نا، تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی تیاری میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا. ان کا حصہ کیا تھا؟ نفقہ کبیرہ، بڑا خرچ انہوں نے کیا. اور انہوں نے اس وقت صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اس کا ذکر بھی فرمایا تھا جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جیش العسرہ جو تنگ دستی کے وقت کے لشکر کا سامان تیار کیا تھا. تمام صحابہ نے اس کا اعتراف کیا، ترمذی شریف میں ہے. مخلصین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کریں ان کا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اور قابل تعریف ہے. وہ زیادہ خرچ کریں پھر بھی اور کم خرچ کریں پھر بھی، دونوں صورتوں میں لازمی بات ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمایا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جن لوگوں کو کم تھا وہ کم لے کر حاضر ہوئے. لیکن مخلص دونوں جماعتیں ہیں، زیادہ خرچ کرنے والے بھی مخلص ہیں اور کم دینے والے بھی مخلص ہیں. تو دونوں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہیں. یہ دین کا کیا ہے؟ یہ بلند مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا مولا راضی ہو جائے. تو جس دین کا مقصد دل کی دنیا بدلنا ہو اور انسان کی زندگی کے کارواں کے لیے ایک بلند منزل متعین کرنا اور اس تک پہنچنے کی تڑپ پیدا کرنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماننے والوں میں سے ایسے لوگوں کی کافی تعداد موجود ہو جو اس دین کے اسرار و رموز سے پوری طرح کیا ہوں؟ واقف ہوں. اور مزید یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں نکلنے، شرکت کرنے کی مزید آپ کو رغبت دلائی جا رہی ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو چھوٹی بڑی جو بھی تکلیف آپ کو پہنچے گی اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے لیے اجر کا باعث بنا دیں گے اور اجر عظیم عطا کریں گے. تو پھر اللہ کی رحمت میں حصہ دار بننے کے لیے جلد سے جلد آپ کیا کریں؟ جسمانی تکلیف کو برداشت کرنے میں آپ صف اول میں ہوں، پیچھے نہ ہوں، غافل نہ ہوں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کو اس کا علم ہو، آپ کو اس کی معلومات ہو اور آپ اپنی زندگی کے غرض و غایت، مقصد کو، بلند مقصد کو جانتے ہوں اور آپ ان مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور دوسروں کو سمجھانے اور ان کے دل نشین کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو، آپ صلاحیت بھی رکھتے ہوں. اس چیز کی یا اس بات کی اہمیت ذرا غور کیجئے، بیان کی جا رہی ہے. یعنی اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر ان آیات کے درمیان جن میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترغیب اور اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والے بلکہ پیچھے رہنے والوں کی مذمت بیان ہوئی نا، بلکہ کی جا رہی ہے، ایک ایسی آیت بیان فرمائی جس میں دین کے اس مقصد اعلیٰ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلم آبادی کے وہ علاقے جو دینی اور علمی مرکزوں سے دور ہیں، وہاں سے چند طالبان علم ان مرکزوں میں آئیں اور دین کی کیا کریں؟ سوجھ بوجھ، شعور حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور دینداروں کے ساتھ کچھ وقت لگائیں، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ صحیح طور پر، صحیح طریقے سے ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے. اور جب وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کر لیں، ان کے دلوں میں دین کی باتیں اتر جائیں، اثر کر جائیں، ان کے اندر بصیرت اور بصارت پیدا ہو جائے، تو پھر اپنے اپنے جو علاقے ہیں وہاں وہ اپنے جگہ پر واپس چلے جائیں، لوٹ آئیں اور وہاں کے رہنے والوں میں دین اسلام کی تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں، نماز کا طریقہ صحیح کریں، ان کے تمام چیزوں کو، ان کی جو ہے معیشت اور معاشرت سب کچھ درست کریں تاکہ امت مسلمہ کا ہر فرد
اپنے دین کی روح سے واقف ہو اور اس کے احکام سے باخبر ہو، تاکہ بے علمی کی وجہ سے ان کا رابطہ اسلام کے ساتھ کمزور نہ ہو جائے جیسے آج ہے، اور جہالت کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں اخلاقی اور اعتقادی خرابیاں پیدا نہ ہونے پائیں۔ من کل فرقتن، یہ ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر علاقہ، کوئی ایک جگہ نہیں کہ ایک شہر کے لوگ بہت دیندار ہیں دوسرے شہر کے لوگ بالکل کورے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہر یعنی سوسائٹی کے تمام جگہ کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو جتنی جگہ کے لوگ ہیں، ہر یعنی جگہ کے لوگ نکلیں، چند افراد، سب کے سب نہیں نکلنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اپنا گھر بار چھوڑ کر طلب علم میں مصروف ہو جائے، کیونکہ اس طرح تو پھر کیا ہوگا، نظام زندگی آپ کی درہم برہم ہو جائے گی، جو آپ کا یعنی نظام اجتماعی ہے کیا ہوگا، درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، سبھی کچھ، تو یہ سب میں کیا ہوگا، خلل واقع ہو جائے گا۔ بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بستی سے چند افراد حصول علم دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو نکالیں اور پھر وہ آگے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ مسلمان تو کہنا آسان ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ علم نہیں سیکھتے، تو ان کے لیے ایک کہنا چاہیے کہ وارننگ بھی ہے، ان کے لیے ڈراوے کی بات بھی ہے۔ لیکن جو لوگ دین سیکھتے ہیں تو ان کا دین سیکھنے کا مقصد، حصول علم کا مدعا صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ واپس آ کر اپنے علم و عرفان کی شمع سے، جو شمع انہوں نے یعنی حاصل کی ہے، جو انہوں نے نور حاصل کیا ہے قرآن و سنت کا، تو اس شمع سے ہر گھر میں اجالا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں کہیں بھی وہ دیکھیں کہ کوئی خرابی ہے، خرابی کسی طور پر ہو سکتی ہے، اعتقادی خرابی، عملی خرابی، کہیں پر وہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے بلکہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اگر ان کو اس کا سراغ مل جائے تو وہ کیا کریں، وہ قرآن و سنت کا علم لے کر وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ نور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، سوجھ بوجھ حاصل کر لیں گے وہ لوگ، اور اگر نہیں تو آپ کا اجر تو ضائع نہیں ہوگا۔ اسلام نے علم اور اس کی ترویج کے لیے جتنا اہتمام فرمایا ہے، قرآن کے صفحات اور احادیث کے دفاتر اس سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہیں ارشادات کی برکت تھی کہ جو عرب کے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، یعنی کچھ بھی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، بس اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ برسہ برس چلتا ہی رہتا تھا۔ لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، اقوام عالم کے امام بن گئے نا، ان کے جو غلام بن گئے، قرآن و سنت کی جنہوں نے غلامی اختیار کر لی، تو وقت کے امام بن گئے۔ جہاں ان کی عظمت کا جھنڈا گڑا، وہاں سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹنے لگے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں سے چشمے پھوٹ نکلے اور پھوٹنے لگے۔ کوہ دمن میں جہاں کہیں وہ خیمہ زن ہوئے، وہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن و سنت کے علم و عرفان کی، معرفت کی تجلیاں بکھیرنے لگے۔ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اور طہارت ہے، نجاست، ان سب کے احکام سیکھیے۔ نماز، روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض و واجب قرار دی ہیں، ان کا علم آپ حاصل کیجئے۔ جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے، ان کا بھی علم حاصل کریں، اور جس کو یعنی کہنا چاہیے مال، جس کے پاس مال ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جس شخص کے پاس بقدر ضرورت نصاب مال ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے۔ جس کو حج پر قدرت ہے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام و مسائل معلوم کرے۔ جس کو بیع و شرع کرنا پڑے، نا بیچنا، خریدنا، خرید و فروخت، یا تجارت و صنعت، یا مزدوری و اجرت کے کام اس کو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو اگر کرنا پڑے تو اس پر فرض عین ہے کہ وہ بیع و اجارہ وغیرہ کے مسائل و احکام سیکھے۔ جب نکاح کرے تو نکاح کے مسائل اور احکام تمام اس کو معلوم کرے کہ بھائی نکاح کی کیا ضروریات، کیا واجبات ہیں، اور جب اس کو طلاق دینی ہو تو طلاق کے مسائل بھی سیکھے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ کار ہے، طلاق کیسے دینی چاہیے، تو وہ بھی معلوم کرے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے غرض و غایت علم سیکھنے کی کیا ہے کہ جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض و واجب کیے ہیں، ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ سبھی کچھ سیکھنا ضروری اور لازمی تو ہے، لیکن اس سے بڑی بھی ایک چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟
دین کا مشن ہے جس کو یعنی آپ نے ہر وقت اس کو پھیلانا ہی ہے، آگے بڑھانا ہی ہے، اس کی کوشش میں لگے ہی رہنا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے کچھ چیزیں پکڑ لی ہیں اور کچھ چیزیں بالکل چھوڑ دی ہیں اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اب تو اس کا یعنی کہنا چاہیے بیان کرنا بھی شاید کہ جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھائی اپنے مالک کے وفادار فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ جب تک دین کی طرف بلندی بھی نہیں ہوگی نا تو اس وقت تک آپ اپنے فرائض کو بھی صحیح طور پر ادا بھی نہیں کر سکیں گے، دین کو صحیح طور پر سیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے جس کو چوٹی قرار دیا گیا ہے اس کو بھی سیکھنے کی کوشش بہرحال کرتے رہنا چاہیے، اور نہیں تو اپنے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کیا بیان ہوا ہے، نفرا، فلولا نفرا، یعنی دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ کیوں نہیں نکلا۔ نفرا ینفر عام طور پر ویسے لڑائی کے لیے نکلنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اسی معنی میں آتا ہے، لیکن یہ کہ اس صیغے کو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا بھائی کتنے نفر ہیں، فرقہ اور طائفہ دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرقہ بڑا ہوتا ہے اور طائفہ چھوٹا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی پر بھی طائفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 پہ دیکھیے گا، یعنی دو لڑنے والے آدمیوں کے لیے بھی ہے، کسی گروہ میں سے جنگ کے لیے زیادہ لوگ نکلے یا ایک آدمی، سب پر طائفہ کا لفظ صادق آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں واضح طور پر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ نمبر ایک کیا ہے، ہر ایک جنگ میں تمام مسلمانوں کا نکلنا ضروری بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر عمل ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجتے ہوئے فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نکلے اور اجر دونوں کے لیے برابر ہے، تاکہ ایک میدان میں جائے اور دوسرا اپنے گھر اور اپنے بھائی کے پیچھے کے جو معاملات ہیں اس کی خیر کے ساتھ نگرانی کرے۔ ظاہر پیچھے بھی تو رہنا ہے، گھر بار بھی تو دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کھیتی باڑی تو ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر ضرورت کی بنا پر آپ کا امیر نفیر عام کا حکم دے کہ نہیں سارے مردوں نے نکلنا ہے تو پھر سب کو نکلنا ضروری ہوگا۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ تفقہ جو ہے باب تفاعل سے ہے، مراد اس سے کیا ہے، کوشش اور محنت کے ساتھ اچھی طرح سمجھ حاصل کرنا۔ یہاں دین کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، نمبر ایک تو کیا ہے، فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنا جھگڑنا جو کچھ بھی ہے، اور اس سے متعلق ایک ابو داؤد شریف کی حدیث شریف بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یعنی حیلے کے ساتھ، سود کی ایک صورت کا نام ہے کہ یعنی سود کو آپ نے ہیلے کے ساتھ جائز کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہیلے کے ساتھ یعنی سود کی ایک صورت کے ساتھ بے کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے مشن کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے، مفہوم ہے، جسے دور نہیں کریں گے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آج جو ذلت نظر آ رہی ہے ہر طرف آپ کو، اس سے متعلق آپ ذرا غور کر لیں کہ کیوں یہ ذلت آپ پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ لیتفقہوا فی الدین سے مراد صرف مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنا نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن صرف وہ پڑھنا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بس صرف مدرسے میں بیٹھ کر ہم نے پڑھ لیا، ہم نے اللہ کی راہ میں لڑنے کی کتابیں پڑھ لیں تو اس میں ہم نے بہت زیادہ تفقہ حاصل کر لیا۔ جنگ کے میدانوں ہی میں جو آپ حاصل کرتے ہیں وہیں آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ 100 سال تک آپ شیخ الحدیث کی مسند پر آپ بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہیں، لیکن وہ تفقہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو مراد ہے۔ آپ اپنے گھر یا اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا اکیڈمی یا دارالعلوم میں جتنی بھی جنگی کتابیں اور دشمن کی چالیں پڑھ لیں یا غازیان اسلام کے مارکے پڑھ لیں، میدان جنگ میں جائے بغیر دین کی حقیقی اور واقعی سمجھ کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے اس میں کہ ہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنا، نماز آپ نے چھوڑ دی اور جناب والا دین کے مشن کو لے کے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پھر رہے ہیں آپ، اگر پھر رہے ہیں تو اب بھائی سب پورا پیکج ہے نا، دین پورا پیکج کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ایک چیز پکڑ لی ایک چیز چھوڑ دی، پورے پیکج کا نام ہے۔ آپ انسانوں کے خیر خواہ بن جائیں،
آپ کوشش کریں، آپ کی کوشش ہو، کامیابی تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کی مشیت میں کیا ہے، آپ کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق وہ کیا ہو، وہ اللہ کی فرما بردار بن جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اگر آپ دین کی صحیح سوجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور واقعی حقیقی سمجھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی قوم کو دشمن کے خطرے سے صحیح طور پر ہم ایسے ہی ڈرا دیں گے، ایسے ہی بچا لیں گے، ایسے ہی خبردار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور دین کا جو دوسرا معنی ہے وہ عام ہے، یعنی پورا دین، پورا پیکج، دین اسلام۔ اس میں نفقہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو خرچ کی، اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ مانگتے پھریں، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں۔ اور آپ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو اپنے یعنی جو آپ کے وقت کے امیر ہیں، اور آپ دیکھیں دنیا میں، تمام دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جس کی سرحدیں نہ ہوں، جس کی کوئی یعنی سپاہیوں کی چھوٹی سی ایک فوج نہ ہو۔ تمام دنیا کے آپ دیکھ لیں، کوئی یہ ایک دو کی بات نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن اس کو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو انہوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا ہوا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کیا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے کرنا تو وہ کرنا ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کرنا اور اس کے مطابق کرنا، وہ ہے اللہ کے لیے کرنا۔ کیونکہ دین کے علم کا سر چشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور آپ مدینے میں ہجرت کے بعد اکثر کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں تو آپ سفر ہی کر رہے ہوتے تھے نا، یا پھر اپنے کسی صاحب علم و فقہ جو جاننے والے صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ بہت سے معجزات، بہت سے مسائل و احکام دوران سفر ہی واقع یا نازل ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان ہوتے ہیں تو ان کی قابلیت و فضیلت کا ذکر اس طرح ہوتا ہے، شہد المشاہدہ کلہا، کیا فرمایا؟ شہد المشاہدہ کلہا، کہ وہ تمام جنگوں میں حاضر رہے۔ اور کہا جاتا ہے شہید البدر او الحدیبیہ او فتح المکہ او حنین او تبوک۔ کیا فرمایا کہ فلاں صاحب بدر یا حدیبیہ یا فتح مکہ یا حنین یا تبوک میں شریک ہوئے۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ گھر کے بکھیڑوں میں علم و فقہ کا حصول اس طرح ممکن ہی نہیں جس طرح ہر چیز سے فارغ ہو کر لشکر اسلام میں جا کر ممکن ہے۔ فی الواقع اگر آج کی یہ مثال لے لیں تو آج آپ دیکھیں نا کہ ہر شخص گھر کے بکھیڑوں میں کس قدر مشغول ہے، اس کو بالکل بھی فرصت نہیں ہے۔ بس اوقات تو ایسے بھی آپ کو اکثر لوگ ملیں گے کہ نماز کی فرصت نہیں ہے، قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تفسیر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، فارغ ہوئے تو کیا ہے، موبائل کھیلنا، موبائل کے مستقل یعنی جو ان کے ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مصروف رہنا۔ تو اب ایسے تو فرصت آپ کو نہیں ملے گی۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب، جو ظاہر جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو اس میں بہت سارے قرآن مجید کے قاری، بہت سارے علماء اور فقہا شہید ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے لڑائی کتنی دیر ہوئی تھی؟ تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ لیکن باقی جو اوقات تھے آنے جانے کے، سفر کے، اقامت کے، وہ کیا ہوا تھا؟ اس میں تعلیم و تعلم، یہی تو تھا نا، تفقہ تو دین، فقہ فی الدین جو ہے وہی تو اسی کا تو یعنی مشغلہ ہوتا تھا۔ اسی شغل میں تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف رہتے تھے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے، اس میں دین کے تمام مسائل سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور صحابہ کرام بعد میں جو عشرہ مبشرہ تھے اور خلفائے راشدین، یہ تمام معاملات کیا گھر بیٹھے یا کوئی مدرسے میں بیٹھ کے سیکھتے سکھاتے تھے کیا؟ یعنی یہ دنیاوی اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مشن کے دوران اپنے تمام مشاغل جو ہے سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ جا کے صوفی بن کر بیٹھ گئے ہوں یا پیر صاحب یا سادھو بن کے بیٹھ گئے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ اس سے اپنے تمام سفر کے دوران سے جب واپس آتے تھے تو اپنے قوم کو آ کر دینی مسائل سکھانے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی ذلت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ترک کر دینے، دین کے مشن کو ترک کر دینے سے ڈراتے بھی تھے اور ان کو دشمن سے بچنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ آپ غور کیجئے آیت مبارکہ کے اس حصے پہ، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، غور کیجئے۔ اور آگے کا اس میں یحذرون، اس پہ غور کیجئے، غور فرمائیں، آپ کو بات کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گی کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار کون سی چیز میں تفقہ حاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔
غور کرنے کی ضرورت ہے. لیتفقہوا فی الدین میں دین سے مراد کیا ہے, دین اصل کیا ہے, اصل دین کیا ہے, کبھی اس پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر اپنے آپ پر غور کریں, اور پھر اپنے عمل اور اعمال پر بھی غور کریں. بات پوری واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. دوران سفر بھی اور دوران میدان جہاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا رہتا تھا. تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ لیتے تھے, قرآن کو سیکھ لیتے تھے. اور یہاں بتایا گیا ہی تاکہ کیا کریں, علم دین سیکھ لیں, اور پھر اسے جب واپس آئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, تو وہ آ کر واپسی پر اپنے قوم کے لوگوں کو بھی سکھا دیں کہ بھائی ہم کیا سیکھ کے آئے ہیں, تاکہ وہ لوگ بھی ڈریں اور یہ لوگ بھی ڈریں اللہ تعالیٰ سے. کس چیز میں ڈریں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نہ کرنے سے بھی ڈریں. یعنی دونوں کام کریں, اللہ کی فرما برداری بھی کریں, اس میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کے لیے بھی ہر وقت تقویٰ, کہ کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے, کہیں نافرمانی نہ ہو جائے, کہیں خلاف سنت کوئی کام نہ ہو جائے. تو اس میں کیا ہے, یحذرون, اس امید پر, اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ جب سورہ توبہ میں جنگ تبوک سے رہ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا, تو اس کے بعد ہر مسلمان کی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ آئندہ جب بھی کوئی جنگ ہوگی, کوئی مہم پر جانا ہوگا تو ہم ضرور جائیں گے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تمام مسلمانوں کو ہر مہم میں جانے کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ سب نکل گئے مدینے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چھوڑ گئے, بلکہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر حاضر رہنا چاہیے, تاکہ وہ مدینے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داری کا بھی فریضہ سر انجام دیں, اور علم بھی حاصل کریں, اور واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم دیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اصل میں ہر مہم پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات خود بھی نہیں جاتے تھے. کچھ ایسی بھی مہمات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا, آپ مدینے میں تشریف فرما رہے, جیسے جیسے وقت کے اور حالات کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق یعنی عمل اور کام ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو دینی جیسے مدارس میں ہے پڑھنے کے لیے بھی نکلتے ہیں, تو ان کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ کیا کریں, یعنی ایک یکسو ہو کر یکسوئی سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں, اور پھر واپس آ کر کیا کریں, اپنے گھر والوں کو, اپنے جو محلے والوں کو, بستی والوں کو سکھائیں, وہ آگے بتائیں کہ دیکھیں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, صحیح اور غلط کی تمیز بھی ان کو سکھائیں. قرآن مجید میں یہاں سے اپنا سبق نکالیں کہ دیکھیں ہم جس لائق ہیں ہم حاضر رہیں, جس خرچ کے لائق ہیں اگر ہم کم خرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی حاضر رہیں, زیادہ اللہ نے دیا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر رہیں, نہیں کہ اپنے مال کو اپنے اوپر سارا لٹائے جا رہے ہیں, اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین ہمیں اجر دیں گے. اور پھر مزید یہ کہ اگر جس چیز کا ہمیں قرآن و سنت سے حکم سمجھ میں آ رہا ہے صحیح طور پر, واضح طور پر, الٹا سیدھا نہیں, کہ جیسے بہت سے لوگوں نے قرآن مجید سے الٹا سیدھا معنی اپنی مرضی سے نکالا, اس کو معنی پہنایا, اس سے دلیل پکڑی, علت نکالی, پتہ نہیں کیا کچھ اس کو یعنی کھچڑی اور کچوڑا بنایا اپنی مرضی سے, اور اس کے بعد جو ہے کہنے لگے جناب ہمیں قرآن سے دلیل مل گئی. ایسے نہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے اس طور پر, اس طریقے پر آپ عمل کریں. اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا کہ آپ کو کوئی ساتھ دے رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے یہاں پر. اس کے بعد یہ ہے کہ دین کی فقہ حاصل کرنی ہے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا دین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے بھی وہی لوگ تھے جو یعنی اس چیز کو سمجھتے تھے تاکہ وہ دوسروں کو صحیح طور پر سمجھا تو سکیں. اب ایک آپ ایسے شخص کو اپنے پاس بٹھا لیں کہ جو سنائی نہ دیتا ہو جس کو, تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ سنانے کا کیا فائدہ ہوگا. اب ایک شخص اسی طریقے سے ہے کہ بیٹھا ہے, عقل اس کی صحیح کام نہیں کرتی, اس کو آپ اپنے پاس بٹھا کے کیا کریں گے؟ عقل مند کو بٹھائیں اپنے پاس تاکہ وہ صحیح بات کو سمجھے, اس کو قرآن صحیح طریقے سے سمجھائیں, پھر وہ ذرا اور محنت کرے نیچے والوں سے, پھر وہ اور نیچے, اس طریقے سے ترتیب درجہ بدرجہ. تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ سبق مل رہا ہے. قرآن مجید نے یہاں پر علم دین کی حقیقت اور اس کا نصاب بھی کیسے بیان کیا ہے, ایک ہی صیغے یعنی ایک ہی لفظ سے یہاں بیان کر دیا. فرمایا لیتفقہوا فی الدین. تو یہ موقع بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یعنی اس طرح بھی صیغہ بیان کیا جا سکتا تھا کہ یتعلمون الدین, یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ, لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا.
کہ قرآن کا تعلم یعنی آپ جو ہے تعلیم حاصل کریں. یہ تعلم کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ تفقہ کا لفظ اختیار فرما کر اس طرف یعنی آپ کو اور ہمیں اشارہ دیا ہے کہ علم دین کا محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کیا ہم نے پڑھ لیا ہے، بہت سی کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے، قرآن ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، ترجمے سے پڑھ لیا ہے، احادیث کی کتابیں پڑھ لی ہیں، صحابہ کا عمل جو تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو وہ تو آپ کو اگر آپ جانتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بہت سے کافر، بہت سے یعنی ایسے لوگ یعنی جن کو یعنی سب کو آپ کافروں میں شمار کر لیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے. ان میں بھی آپ کو بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت علم رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ شاید علم رکھتے ہوں، بہت ایسے بھی ہیں بہت علم رکھتے ہیں لیکن کیا ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے. یہاں پہ تفقہ آپ ذرا غور کریں نا کہ کس سے مشتق ہے یہ؟ فقہ سے. فقہ جس کو ہم اردو میں آپ کہتے ہیں نا فقہ، ٹھیک ہے، فقیہ ہے، یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، تو فقہ سے مشتق ہے. فقہ کے معنی کیا ہے؟ سمجھ بوجھ یعنی سوجھ بوجھ آپ کو حاصل ہے. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ مجرد کے صیغے لیفقہوا نہیں بیان کیا. کیا فرمایا؟ تفقہ، لیتفقہوا فی الدین. آپ کو معلوم ہے کہ یہ باب تفعول ہے نا، یعنی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھا کر مہارت حاصل کریں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف اتنی بات سے پیدا نہیں ہوتی کہ آپ نے سیکھ لیا کہ طہارت اور نجاست، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر قول اور ہر فعل، حرکت اور سکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا. ہمارا حساب اللہ کی عدالت میں لیا جائے گا. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لیجیے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. تو اس کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، یہ فکر، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. اور اسی فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ فقہ کی تعریف کی یہ ایک بات بھی ہے، منقول ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اگر آپ نے یہی نہیں سیکھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور بچنا کس سے ہے، تو آپ اگر ساری کتابیں بھی پڑھ ڈالیں تو پڑھ ڈالیں آپ، لیکن آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہوں گے؟ فقیہ نہیں ہوں گے. اور فقیہ بننے کے لیے غور و فکر بھی بہت ضروری ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک صیغہ ہے نا وَلِيُنذِرُوا، اور ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر بھی ہے اور ایک نام بشیر بھی ہے. نذیر آپ ڈرانے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یحذرون یہاں یہ بھی ڈرنے کا معنی میں ہے. تقویٰ بھی آپ پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ دیکھیں صرف بشارتیں نہیں سنانی ہیں کہ خوشخبریاں سنا دیجیے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے آپ جنتی ہیں اور آپ کو جنت میں اتنے بڑے بڑے محل ملیں گے، اتنی حوریں ملیں گی اور یہ ملے گا وہ ملے گا. نہیں، ڈرانا بھی ہے ساتھ ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں لقب حاصل ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں. ویسے تو آپ کو بتائیں کہ دنیا میں بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو لوگ ڈراتے ہیں. کبھی ڈاکٹر آپ کو ڈراتے ہیں مضر غذاؤں سے، کبھی ماں باپ ڈراتے ہیں، کبھی کوئی اور ڈراتا ہے چور ڈاکوؤں سے اور مال کے لٹ جانے سے، کبھی عزت کے لٹ جانے سے، کبھی کسی اور چیز سے. بہرحال سفر کی مشکلات اور مشقتوں سے بہت طرح سے لوگ ڈراتے ہیں. لیکن اصل ڈر کیا ہے؟ اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچاؤ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. یہ چیزیں ہیں قرآن مجید سے سمجھنے کی ضرورت. صحیح فقہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی عدالت میں ہمیں کھڑے ہونا ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے تو صرف اسی سے ڈرنا ہے. دنیا میں بھی ظاہر ڈر خوف ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے کیپیسٹی میں ڈر بھی رہا ہوتا ہے. کبھی حکومت وقت سے ڈرتا ہے، کبھی ظاہر سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا ہے، کبھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں تو ڈر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کا ڈرنا بھی ہے تو صحیح، لیکن یہ کیا ہے؟ عارضی ہے نا. یہ تو جو بھی نقصانات ہیں، چوروں ڈاکوؤں کا جو نقصان ہے یا اور بھی کسی قسم کا دنیاوی نقصان ہے تو یہ عارضی نقصان ہے. صحت بگڑ گئی، عارضی نقصان. حالانکہ سب کی بھی حفاظت کرنی ہے، بچاؤ کرنا ہے. یہ بات نہیں کہ ایسے اپنا مال لٹا دینا ہے، ایسے صحت گنوا دینی، نہیں. لیکن حقیقی نقصان کیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور قرآن و سنت پر نہیں چلے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ حکمرانوں کا طبقہ ہو یا عوام الناس کا طبقہ ہو، ہر شخص اپنے اندر دیکھے
کہ میں کہاں تک اپنے مالک سے ڈر رہا ہوں، کہاں تک نہیں ڈر رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک نے مر جانا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہماری جو یعنی زندگی کی ایک کہنا چاہیے دوڑ ہے، وہ حصول دنیا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ یعنی فل فلیج جو آپ اگر ورڈ یوز کریں گے تو کیا ہے، عیش و تعیش، بس مزے کے پیچھے بھاگنا، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہماری نسلوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ اسے کھولیں، اس کی آپ تعلیم سیکھیں، اس کی فقہ حاصل کریں اور اپنا بچاؤ کریں۔ اگر نہیں کرتے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا سب کچھ سیکھنے کا موقع دیا، اور اپنی کتاب بھی بھیجی، اپنی رضا، اپنی ناراضگی، اپنی پسند اور ناپسند کے اپنے نبی کے ذریعے سے سب کچھ بیان کر کے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اپنی کتاب نبی پر نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ اب اگر آپ نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے، اس طرف نہیں آتے، تو لازمی بات ہے کہ اب آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔